السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں جس روحانی مشن کو جاری فرمایا تھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تکمیل کے درجے تک پہنچایا، اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے انتہا تک پہنچانے کے بعد روحانیت کی ایسی روشنی پورے دیش میں پھیلائی کہ آج تک آپ کی جگمگاہٹ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ کا نام مشہود لقب فرید الدین تھا، عام طور سے سقرگنج کے نام سے مشہور ہے۔ نسب کے اعتبار سے آپ فاروقی ہیں۔ پرکھوں میں سے دادا قاضی شعیب تتاریوں کے ہنگامے میں کابل سے لاہور تشریف لائے، کچھ دنوں قصور میں ٹھہرے۔ قصبہ کھینوال کی جاگیر ملی، یہیں 569 ہجری یعنی 1174 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ ملتان کا سفر کیا، جو اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا علمی و دینی مرکز تھا۔ شہر کے استادوں سے تعلیم حاصل کی، مولانا منہاج الدین ترمذی سے فقہ کی کتاب النافع پڑھی۔ وہیں 584 ہجری میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور بیعت کی۔ شیخ فرید الدین آپ سے ایسی محبت کرنے لگے کہ پڑھائی لکھائی چھوڑ دی اور ساتھ چلنے کا ارادہ کر لیا، لیکن شیخ نے منع کر دیا اور کہا کہ تعلیم پوری کرو، پھر میرے پاس آنا۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جا کر علم پورا کیا۔ تعلیم پوری کرنے کے بعد شیخ کی خدمت میں دلی حاضر ہوئے۔ شیخ نے ان کے ٹھہرنے کے لیے غزنین دروازے کے پاس ایک جگہ چنی، جہاں وہ ریاضت و مجاہدے میں لگ گئے۔ سلوک کا مرحلہ پورا کرنے کے بعد خلیفہ بنا دیے گئے۔ شیخ کی اجازت سے ہانسی میں ٹھہر گئے۔ شیخ کا انتقال ہوا تو وہ ہانسی میں تھے۔ انتقال کے تیسرے دن دلی پہنچے، شیخ کے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ قاضی حمید الدین ناغوری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ کی وصیت کے مطابق ان کا خرقہ اور دوسری امانتیں سپرد کی۔ یہ گویا جانشینی کا اعلان تھا۔ شیخ نے شکرانے کی نماز ادا کر کے اسے پڑھا اور شیخ کی جگہ پر بیٹھے۔ پھر ہانسی کی طرف دلی آنے پر شیخ کی جانشینی کا ابھی تیسرا دن تھا کہ ہانسی سے آپ کا پرانا جان پہچان والا آدمی سرہنگا آپ سے ملنے دلی آیا۔ خادموں نے اندر جانے نہ دیا، وہ بیچارہ انتظار میں وہیں بیٹھ گیا۔ ایک دن حضرت شیخ باہر تشریف لائے۔ سرہنگا قدموں پر سر گر گیا اور رو کر کہا کہ اب تک آپ ہانسی میں تھے۔ جب تک آپ ہانسی میں تھے، آسانی اور بے تعلقی سے مل لیا کرتا تھا، اب یہاں ہم جیسے غریبوں کا کام نہیں۔ شیخ کے دل پر چوٹ لگی اور سمجھے کہ یہ غیبی تنبیہ ہے۔ دلی میں سکون نہیں ہے۔ اپنی روحانی ترقی تو چاہتے ہی تھے۔ آپ نے اسی وقت اپنے دوستوں سے کہا کہ میں ہانسی جاؤں گا۔ موجود لوگوں نے عرض کیا کہ شیخ
قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کو اس جگہ پر بٹھایا ہے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ فرمایا کہ پیر نے اپنی امانت سپرد کر دی ہے، شہر میں رہوں یا جنگل میں وہ ساتھ ہے۔ ہانسی کا قیام اس لیے اپنایا تھا کہ وہاں سکون اور گمنامی رہے گی۔ وہاں خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید مولانا نور ترک کی وجہ سے، جنہوں نے ہانسی والوں کو آپ کے رتبے و درجے کو بتا دیا، آپ کی شہرت ہو گئی، لوگوں کی بھیڑ لگنے لگی۔ آپ نے خینوال کا رخ کیا، جو پرانا وطن تھا۔ خینوال ملتان سے قریب تھا اور ان کی شہرت اور بڑپن کی آواز اب دور دور پہنچ رہی تھی۔ آپ نے اجودھن کو اب پاک پٹن کہتے ہیں، وہ ضلع مونٹگومری پاکستان کا ایک قصبہ ہے، اپنے قیام کے لیے چنا، اور ارشاد ہوا کہ وہاں کی جگہ چونکہ میرے لیے بھی غیر مشہور ہے اور لوگ بھی مجھے نہیں جانتے، اس لیے یہ ٹھیک رہے گی، لیکن یہاں بھی بہت جلد بھیڑ لگنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ لوگوں کا آنا اتنا زیادہ ہو جاتا کہ سلسلہ ختم ہونے کو ہی نہ آتا، آدھی رات تک دروازے کھلے رہتے۔ شروع میں آپ نے بڑی تنگی کی زندگی گزاری، پیڑو کے پھل ابال لیے جاتے اور ان میں کچھ نمک ڈال کر فقیروں کو تقسیم کر دی جاتے، اور خود اپنے مہمانوں اور خادموں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ توکل اللہ پر بھروسہ کرنے کا یہ حال تھا کہ ایک بار افطار کے لیے لقمہ اٹھایا، فرمایا اس میں کچھ بے اصولی معلوم ہوتی ہے۔ خادموں نے عرض کیا کہ نمک نہ تھا، ایک دانگ کا نمک قرض لے کر ڈال دیا۔ فرمایا تم نے بے وصولی کی، میرے لیے اس کا کھانا مناسب نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ حال ہوا کہ دن رات شاہی باورچی خانہ گرم رہتا اور آدھی رات گئے تک کھانے والوں کا سلسلہ رہتا، جو بھی آتا اپنا حصہ ضرور پاتا۔ برابری کا معاملہ، سب سے برابری کی محبت رکھتے حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عجب طاقت تھی اور زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، طریقہ بھی عجیب تھا، جسے کوئی بھی آسانی سے نہیں نبھا سکتا۔ نئے آنے والوں کو جسے کوئی بھی آسانی سے نہیں نبھا سکتا، نئے آنے والے جو کبھی نہیں آئے اور ورثوں کے ساتھ رہنے والے سب سے برابر کی مہربانی اور توجہ کے ساتھ پیش آتے۔ مولانا بدر الدین اشحاق فرماتے ہیں کہ میں خاص خادم تھا، جو بات کہنی ہوتی مجھ سے فرماتے تھے۔ اندر باہر ہر جگہ ایک ہی حال تھا، بھیتر باہر میں کوئی فرق نہ تھا۔ سالوں خدمت کرنے اور ساتھ رہنے کے باوجود کوئی فرق نہ دیکھا۔ ایک بار سلطان نصیر الدین محمود کی پوری فوج جو بادشاہ کے اوچ اور ملتان کے سفر میں ساتھ تھی، خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے اجودھن پہنچی۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس کا حال بیان کرتے ہیں کہ بھیڑ قابو سے باہر تھی۔ آخر کار خادموں نے یہ طریقہ اپنایا کہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرہن لباس کی آستین کوٹھے پر سے لٹکا دی۔ فوج والے آتے تھے اور اس کو چوم لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ آستین تار تار ہو گئی۔ مجبور ہو کر آپ مسجد میں تشریف لائے
اور خادموں سے فرمایا کہ میرے چاروں طرف گھیرا بنا لو، کوئی اس حلقے کے اندر نہ آنے پائے۔ لوگ آتے تھے اور حلقے کے باہر کھڑے ہو کر سلام کر کے چلے جاتے تھے۔ اچانک ایک بوڑھا آدمی آیا اور حلقہ توڑ کر اندر چلا گیا اور شیخ کے پاؤں پر گر گیا، پاؤں کو چوما اور کہا، شیخ فرید تنگ آ گئے، اللہ کے اس انعام کا اس سے زیادہ شکریہ ادا کرو۔ شیخ نے سن کر نعرہ مارا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ سلطان نصیر الدین نے خود حاضری کا ارادہ کیا۔ منتری غیاث الدین بلبن نے جو ساتھ تھا عرض کیا، فوج بہت ہے، اجودھن ایک ویران جگہ ہے، اگر فرمائیں تو میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کی مجبوری اور آپ کی طرف سے تحفے پیش کروں۔ چنانچہ کچھ نقد اور 4 گاؤں کا فرمان لے کر حاضر ہوا اور نقد اور فرمان پیش کیا۔ شیخ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ غیاث الدین سے کہا، یہ کچھ نقد ہے اور یہ جاگیر کا شاہی فرمان۔ شیخ مسکرائے اور کہا، نقد تو ہم کو دو اور فرمان واپس لے جاؤ کہ اس کے ضرورت مند بہت ہیں۔ یہ کہہ کر ساری رقم اسی وقت درویشوں میں بانٹ دی۔ اپنے زمانے کے بزرگوں سے تعلقات۔ حضرت شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے کے مشہور بزرگوں اور دوسرے سلسلے کے بڑے شیخوں سے دوستوں اور بھائیوں جیسے تعلقات تھے۔ ان کے رتبوں کو پہچاننے اور قدر بھی کرتے تھے۔ شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو سہروردی سلسلے کے مشہور پیشوا ہیں، ان کے گہرے دوست تھے اور آپ میں بہت ہی دلچسپ اور بے تعلقی کے خط لکھا کرتے تھے۔ شیخ بہاؤالدین شیخ فرید الدین کو شیخ الاسلام کے لقب سے مخاطب کرتے تھے۔ لوگوں کے خلیفاؤں اور مریدوں کے بھی آپس میں بڑے اچھے تعلقات تھے۔ درد و عشق کا حال۔ حضرت خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی نمایاں بات ان کا بڑھا ہوا درد و عشق اور خدا مستی ہے، جس نے حضرت خواجہ نظام الدین و حضرت علاء الدین علی صابر جیسے عاشقوں اور درد مندوں کی تربیت کی، اور جو اجودھن کی دکانیں عشق کا خاص سودا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ فرید الدین حجرے میں تھے۔ سر ننگا تھا اور چہرہ کا رنگ عدلتا بدلتا۔ حجرے میں تڑپتے سے پھرتے تھے اور فارسی کے شعر پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، میری آرزو ہے کہ میں ہمیشہ آپ ہی کا ہو کر جیوں، خاک ہو جاؤں اور آپ کے قدموں کے نیچے زندگی گزرے۔ مجھے مسکین و بیچارے کا دونوں دنیا میں مقصود آپ ہی ہیں۔ آپ ہی کے لیے جیتا ہوں، آپ ہی کے لیے مرتا ہوں۔ یہ شعر پڑھ کر سجدے میں سر رکھ دیتے تھے، پھر یہی شعر پڑھتے تھے اور حجرے کا چکر لگاتے تھے، پھر سجدے میں پڑ جاتے تھے۔ دیر تک یہی حالت رہی۔ نرمی اور اللہ کا ڈر بہت زیادہ تھا۔ کوئی بھی ایسی بات سنتے جو ڈر کو بڑھا دے یا کسی مجلس میں کوئی عاشقانہ شعر سن لیتے تو رونے لگتے، کبھی کبھی تو پھوٹ پھوٹ کر روتے۔ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے بعد یاد کرنے کا اہتمام اور تلاوت کا بڑا شوق تھا۔ اپنے خلیفاؤں اور مریدوں کو بھی اس کی بڑی تاکید کرتے تھے۔ شمع قوالی کا بھی بڑا شوق تھا، چونکہ
سرداروں اور حکومت کے ذمہ داروں سے تعلق رکھنا پسند فرماتے تھے، اس لیے زندگی کا بڑا حصہ تنگی ہی میں گزرا۔ سیار الاولیاء میں حضرت خواجہ نظام الدین سے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کو آخری وقت میں کی انتقال کا زمانہ قریب تھا، تنگی پیش آئی۔ میں رمضان کے مہینے میں موجود تھا، اتنا تھوڑا کھانا آیا کرتا تھا کہ موجود لوگوں کو کافی نہ ہوتا تھا۔ کسی رات بھی میں نے ان دنوں پیٹ بھر کر نہ کھایا۔ سامان بھی جو دیکھنے میں آتا تھا بہت معمولی اور تھوڑا سا تھا۔ میں جب ودا ہونے لگا تو حضرت نے خرچ کے لیے مجھے ایک سلطانی سکہ عطا فرمایا۔ اس دن مولانا بدر الدین اشحاق کے ذریعے پیغام پہنچا کہ آج رک جائیں، کل جائیں۔ اب افطار کا وقت ہوا تو حضرت شیخ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا۔ مجھے معلوم ہوا تو میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے مجھے ایک سلطانی عطا ہوا تھا، اجازت ہو تو اس سے کچھ کھانے کا انتظام کر لیا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت دے دی اور بڑی دعائیں دیں۔ وقات صاحب سیر الاولیاء حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے وفات کا حال اس طرح بیان ہے۔ محرم کی 5 تاریخ کو بیماری میں تیزی ہوئی، عشاء کی نماز سے جماعت کا ادا کی، نماز کے بعد بے ہوشی چھا گئی۔ ایک گھڑی کے بعد ہوش آیا تو معلوم کیا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی۔ لوگوں نے کہا کہ پڑھ لی ہے۔ فرمایا دوبارہ پڑھ لوں؟ کیا خبر کیا ہو؟ دوبارہ نماز پڑھی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار بے ہوشی زیادہ لمبی اور سخت تھی۔ پھر ہوش آیا اور پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ کہا گیا کہ 2 بار پڑھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بار اور پڑھ لوں؟ کون جانے کیا ہو۔ تیسری بار پھر پڑھی اور انتقال فرما گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انتقال کی تاریخ 5 محرم 664 ہجری ہے، منگل کا دن ہے۔ اجودھن پاک پٹن میں دفن کیے گئے۔ بعد میں سلطان محمد تغلق نے گنبد بنوایا۔ آپ کی تعلیمات دوسروں کا ایک عیب چھپانے کی ہدایت کرتے ہوئے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شیخ شہاب الدین سہار وردی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال آنکھیں بند رکھی۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ میں نے آنکھیں اس لیے بند کر لی ہیں تاکہ لوگوں کو کہ عیب نہ دیکھ سکوں۔ اگر اتفاق سے دیکھ لوں تو پردہ پڑ جائے اور کسی سے نہ کہوں۔ دنیا کی محبت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ پھر فرمایا معرفت والوں کا کہنا ہے کہ جس نے دنیا کو چھوڑ دیا وہ بادشاہ بن گیا اور جس نے اسے لے لیا وہ ہلاک ہو گیا۔ دینی علم حاصل کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہو جائے تو تمام علم حاصل کرنے میں لگ جائیں، اس لیے کہ علم ایک ایسا بدل ہے جو رحمت کی بارش برساتا ہے۔ پس جو اس بادل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ روزی کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح موت انسان کو ڈھونڈتی ہے اور اس کے کندھے پر لکھی ہے، اسی طرح روزی کی بھی لکھی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں آدمی جاتا ہے وہ انسان کو ڈھونڈتی ہے،
اور روزی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ مصیبت اور تکلیف کے بارے میں فرمایا کہ جب لوگ مصیبت پر صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ درد اور تکلیف بڑی اچھی چیز ہے جو انسانوں کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔